لکیر جدا ہوتی. یہ کلام کسی مجلس میں پڑھا گیا اور وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال موجود تھے. علامہ اقبال تڑپ گئے. اقبال کے دل نے گواہی دی یہ کسی عاشق کا کلام ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے اور حضور نے اسے قبول کر لیا. جب پڑھا گیا تو اقبال نے کہا یہ کلام پڑھنے والے یہ کلام ہے کس کا؟ کہا یہ بریلی کے تاجدار کا ہے، یہ ہمارے امام کا ہے. اقبال نے کہا ایک احسان کر، 2 شعر میرے بھی ساتھ ملا تاکہ جب یہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش ہو 2 شعر میرے بھی پیش ہو جائیں، ہو سکتا ہے میری بخشش کا سبب بن جائے. سنیے ایک علامہ کا عقیدہ. علامہ اقبال نے اسی وقت برجست اسی وزن پر 2 اشعار کہے. علامہ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ یعنی جنت. حضور نے فرمایا جنت کے 100 درجے، سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور جب خدا سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. آج تو ناتھاں کہتے ہیں نا ہو رہے تو کیڑی جنت دے کرنے تذکرے. یہ پڑھے جاتے ہیں ہمارے اسٹیجوں میں پڑھے جاتے ہیں اور ہم نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. جنت کا مذاق اڑایا جا، جہنم کا مذاق اڑایا جا. میرے شیخ نے کہا صاحب اسی جنت کا تذکرہ کرتا ہوں جس کو رسول کریم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، جس کی اللہ تعالیٰ نے تحریر چلائی قرآن کے اندر. تیرے لیے جنت شاہی کو نہیں. وہ کہتا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا، میں مدینے جانا ہے. وہ بھئی حضور تو آج بھی جنت کے اندر ہے، قیامت کے دن بھی جنت میں ہوں گے. شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب تصوف کے موضوع کے اوپر مرید پوچھتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ کہا جہاں حضور آرام فرمائے. اور دلیل کتنی کمزور ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز بھی قبول نہیں. یہ جو محافل نعت ہوتی ہیں عشاء کے بعد محافل ہوتی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے، اور پھر محافل اتنی لمبی ہوتی ہے 1-2 بج جاتا ہے. جو سٹیج پہ آ جاتا ہے اس کی حاضری مکمل نہیں ہوتی، اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگانا پڑتا ہے. تو وہ جب تک نوٹ گرتے رہتے ہیں حاضری چلتی رہتی ہے، تو 2 بج گئے محفل ختم ہوتے ہوتے صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اور پھر معذرت کے ساتھ گانوں کی دھن پہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں. وہ جب تک کہتے ڈگ ڈگی نہ 7 بجے مزے نہیں آتا. کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، زبان پہ نعت چل رہی ہوتی. میرے بھائی یہ تو نعت کے تقدس کے خلاف ہے، یہ تو نعت کی حرمت کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے انسان کی نظر کسی اور طرف گئی ہو. نہیں صاحب، نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف گئی. زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب درکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں. نعت تو عبادت ہے، نعت تو ایمان ہے، لیکن کو نعت تو پڑھے. پورا قرآن ہی تو میرے نبی کی نعت ہے. میاں صاحب کہتے ہیں زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، تے بے خبراں نو خبر نہ کہیں تے خاصا رمضاں پائیاں. تو پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے. لیکن نعت ہو تو یہ جو انداز اختیار کر لیا گیا ہے، تو عشق کا معیار آج یہ بنا لیا. ہمارا حال تو یہ ہے 11-12 کی درمیانی شب کو نوجوان جاگتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گلیاں نالیاں صاف کرتے ہیں کہ صبح جلوس نے گزرنا ہے. لیکن وہی نوجوان فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اور میرے بھائیوں، نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور یہ نہ کہتے کہ اذان کہو، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. اور پھر معذرت کے ساتھ گھڑی نہیں میرے پاس، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے.
آپ بڑے میٹھے انداز میں کہتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو نہ گوارے گزرے. کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے. امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں. کوئی حضور کی صورت کی بات کرتے, کوئی حضور کی سیرت کی بات کرتے. امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. کتنا میٹھا نام ہے. جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے منہ میں شہد گھل گیا اور سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو مداحیہ شاعر, لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, ان سا پیارا اور نہ کوئی. ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے. وہ شانوں کے مالک ہے, جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے. اور یہ عمل خلف سلف میں بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے آئے. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی. بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر تلاوت کی ہے. تصدیق کو بالکل بند کر سکیں. سورہ کوثر اس ماحول میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے انتقال کر گئے تو کفار نے حضور کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا. ابتر کا معنی جس کی اولاد نورینہ نہ ہو, جس کی نسل آگے نہ چلے, جو بے نشان ہو. اور ان کا باطل خیال یہ تھا کہ اگر یہ اپنے پیغام کو پھیلا بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر تک, جتنی دیر تک خود زندہ ہیں. جب آگے اولاد نہیں تو نہ نام رہے گا نہ پیغام رہے گا. حالانکہ جو حضور کے صاحبزادے انتقال کر گئے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمت. ایک حکمت یہ تھی اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی. تو پچھلے نبیوں کے تو جس کی جیب میں زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو ناتھاں کہتا ہے یہ شیر چوری صاحب کی نظر. تو بھائی نعت کا ہر ہر لفظ میرے حضور کی نظر, نعت کا ہر ہر نقطہ میرے حضور کی نظر. انہیں پورا شیر ہی کر دیا چوری صاحب کی نظر. جو شیر چوری صاحب کی نظر ہو وہ حضور کی نظر نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہو, بریلی کے تاجدار. اس دور کے اندر نواب تھا, ایک ریاست تھی نان پارا, اس کا نواب تھا. اس وقت نوابوں کے قصیدے لکھے جاتے تھے اور وہ انعام دیتے تھے, رواج تھا. تو کس نے کہا جناب آپ اتنے بڑے شاعر ہیں آپ بھی قصیدہ لکھتے, وہ اتنا فنڈ دے گا آپ کو کہ مدرسے کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ نے کہا میرا مزاج نہیں, میرا مزاج نہیں. لیکن محبت کرنے والے اپنے انداز سے بات کرتے رہتے ہیں. انہوں نے پھر کہا حضور آپ نے کون سا اپنے لیے لینا, یہ طلباء پڑھتے ہیں, مدرسہ ہے, آپ 2 شعر لکھ دیں گے اس کے لیے تو اتنا فنڈ دے گا کافی ہو جائے گا, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جب مریدین نے محبت کرنے والوں نے اصرار کیا تو کہا لاؤ پھر کاغذ قلم. جب کاغذ قلم لایا گیا تو میرے امام نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص یہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دماغ نہیں. فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے حسن کی کیا شان ہے
کہ نقص کیا یہاں تو نقص کا گمان بھی نہیں، تو میں حضور کو چھوڑ کے کسی اور طرف دیکھوں؟ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے، لیکن حضور کے حسن کا ایسا پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں۔ ہر شمع کے ساتھ دھواں ہے، لیکن میرے حضور کی حسن کی ایسی شمع جس کے ساتھ دھواں نہیں۔ لمبی نعت لکھی اور آخر میں کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نان نہیں۔ نان پارا کی جب تکلیف لفظی کی تو بن گیا پارا نان۔ پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی کو۔ کہا احمد رضا روٹی کے ٹکڑے کے لیے نہیں لکھتا، جب بھی لکھتے نبی کی عزت کے لیے لکھتا۔ تو یہاں پورا شعر ہی چوری صاحب کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے منصب کو پہچانو، دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم حضور کے ثنا خوان، رسول کریم کی تعریف ہماری زبان سے نکلتی، کسی اور طرف نہ دیکھو، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ ہم 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، ہمیں موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ اگر واقعی موت قبول ہوتی تو کم از کم اپنے آپ سے سوال کرتے کہ جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے میرے بھائی، 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، اور جب نماز کا وقت آتا کعبے کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ تو نماز کی اہمیت اپنی ہے، روزے کی اہمیت اپنی ہے، واجب کی اپنی ہے، سنت کی اپنی ہے، مستحب کی اپنی، اور ہمارا سارا زور مستحب کے اوپر ہوتا ہے اور فرض ہمارا پیچھے چلا گیا۔ تو یہ محافل نعت، ان سے ہم نے دین سیکھنا ہے، ہماری یہاں تربیت ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے دین سمجھا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، تو ایک نوجوان متقی پرہیزگار، فرض تو سارے ہی پڑھتے، وہ نفل بھی بڑے پڑھتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا صحابی رسول اور فرض نہ پڑھے، تابعی رسول اور فرض نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن وہ نوجوان نفل بھی بڑے پڑھتا۔ ایک دن فجر کے وقت وہ نظر نہ آئے۔ آخری بات توجہ سے سن لیں، حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے۔ کتنے بندے غائب تھے نماز سے؟ بولیے، ایک بندہ غائب تھا۔ حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ، گھر جا کے حال پوچھتے ہیں، یار میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ اگر مجھے اللہ نے توفیق دی ہے 5 وقت نماز کی، تو کبھی میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اگر میں باپ ہوں، میں پڑھتا ہوں، تو کبھی بیٹے سے کہا بیٹا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں بیٹا ہوں، مجھے توفیق مل گئی ہے، تو کبھی ابو کے آگے ہاتھ جوڑے ابو جی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ کبھی اپنے دوست سے کہا، کبھی اپنے ہمسائے سے پوچھا؟ وہ تو ایک بندہ غائب تھا اور آدھی دنیا کا بادشاہ گھر جا کے حال پوچھ رہا ہے، اور جس محلے سے 95 غائب ہوں 5 آئے ہوں، تو علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ ایک بندہ غائب۔ دروازے کو دستک دی، ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے، تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں۔ آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ چونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے 7 فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق دے اور حضور سے وفا کرنے کی توفیق دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ٹوٹے پھوٹے لفظ اثر بنا کے دلوں کے اندر اتار دے۔ یہی پیغام ہے، گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ ہمیشہ خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو۔ سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔